अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, मैं उठी थी और मैं अपने लिए पानी और हनी बनाने के लिए, तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं पानी गर्म कर रही हूँ। तो पानी गर्म करने के लिए मैंने सॉस पैन में पानी डाला। अब ये नीम गर्म होगा पानी, फिर उसके बाद अल्लाह खैर करे उसमें शहद डालूँगी और एक चुटकी अजवाइन की डालूँगी। इससे फ्रेंड बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे एक तो आप में सारा दिन एनर्जी रहती है, दूसरा आपका वेट लॉस होता है। और ये वाकई ये मैंने टिप आजमा रही हूँ। मैं बहुत यानी कि ना मोटी हो गई थी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे पड़ रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा वेट कम हो रहा है ना। तो ये आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा कि 1 कप पानी में 1 चम्मच शहद डाल के और उसमें एक चुटकी अजवाइन जो है उसे आप खा लें और ऐसे चबाएं जैसे बबल चबाते हैं। जब अजवाइन का ऑयल अंदर की जाएगा ना तो बहुत आपको अच्छा लगेगा और आप में एनर्जी आएगी और आप में उसी से ही वेट लॉस होगा। अजवाइन को बॉयल करके पीने से उस तरह नहीं होता जल्दी से, तो इस तरह वेट लॉस होता है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आप इस्तेमाल करके देखें और जब आपको फ़र्क पड़े तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अच्छा, मैं ये अब इसे गर्म करके पानी डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी वेलकम बैक, मैं वापस आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ये अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि शहद और हनी वगैरह का ये तो टोटका है, ये वाकई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत मज़े का है। तो फ्रेंड, इस चीज़ को आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा और अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह ताला वेट लॉस होगा। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। बात आती है फिर वही वाली बात, उमैर की। उमैर के भी मैंने एक पोस्ट पढ़ी है, उसमें उसने ना शेयर किया हुआ है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे। जी, मेरे फेक आईडी से लोग आईडी बना रहे हैं, प्लीज़ मेरा फेक आईडी मत लाइक करें, फॉलो करें, ये करें। तो उमैर भाई, आपको मैं एक बात बताऊं, आपके छिछोरेपन की इंतहा हो चुकी हुई है और वो दूर से आपका पेज पहचाना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि फेम लेने के लिए घटिया काम होने चाहिए। ये आपसे ही बंदे को ना ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़ेम किसे कैसे लिया जाता है। तो मेरी उमैर भाई से एक दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी करके आप इस टेंशन में ना लें। आपकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है जिस पे आपको इतना बड़ा एजाज़ मिला जाए कि आपकी ही वजह से लोग फेक आईडी बनाएं। लोगों में इतनी सेंस है कि उनको जलीलो ख्वार होने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, उमैर के चमचों को, उमैर और आमना और उसकी फैमिली के जो बिलाल और आशा के चमचों को एक मैसेज देने के लिए, ये जो चालाकियाँ और गेम खेलते हैं ना उमैर के जेठ साहब, क्योंकि मुझे ये भी क्लियर एक यूट्यूब के व्लॉगर से हुआ है और उसने मुझे बताया कि ये उमैर के जो बड़े भाई हैं ना उनको तकलीफ़ मौत पड़ रही है, ठीक है। तो वो फेक आईडी से या वो अपने छोटे छोटे आईडी बनाकर ना लोगों को गंदी बातें और गंदे मैसेज करते हैं, ठीक है ना। उनको इस तरह से टारगेट करते हैं कि जैसे उनकी माँ बहन बेटियाँ यही काम करती आई हैं। तो सॉरी टू से, ये जो तुम्हारे जितने चमचे हैं ना, इनसे कहना कि मैं बाज नहीं आने वाली हूँ, ठीक है। तुम लोगों को डराते होगे पर मैं नहीं डरने वाली, समझ आई, मैं खुद डराने वाली हूँ। तो इसलिए एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है, डराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैं बाकी यूट्यूबर वालों को कहूँगी जो इनके बारे में बनाते हैं, इनकी गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, तो प्लीज़ परेशान मत हो। इतने बड़ी कोई ये अप्रोच नहीं रखते कि लोग डर डर के सॉरी जी हमने ऐसी, सॉरी किस चीज़ का, ठीक है ना। आपका एक यूट्यूब बंद होता है, आप दूसरा खोल लो, क्योंकि यूट्यूब ना इसके बाप है ना गूगल इसकी माँ है, ठीक है ना। हाँ, अगर यूट्यूब का नाजायज़ औलाद है तो फिर सो बिस्मिल्लाह, फिर तो बंदा डरता है कि वो उस मोहब्बत में पागल, तो ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये किसी गलत फहमी में ना रहना कि ये मेरे आकर, अव्वल तो मैंने कमेंट्स अपने सारे जो है ना वो हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है ना, उसको मैंने बिल्कुल क्लोज कर दिया है। अब आप चाहे मर्जी सिर पिटो, जो मर्जी करो, मैं इस तरह की ना घटिया किस्म की लैंग्वेज ना सुनना पसंद करती हूँ और ना मैं इरशाद फरमाती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि तुम लोगों का लेवल बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे है, तो मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र है बहुत हाई लेवल है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी
اس کی لیزرٹ کسے کی ٹپ کی ہے، تو میں نے اس کو ویڈیو کو کیا، ایک بندے نے کہا کہ آپ لو کلاس سے بلانگ کرتی ہیں۔ بیٹا لو کلاس کیا ہوتی ہے تجھے ابھی پتہ نہیں ہے، اصل سے تو لو کلاس تو اتنے چڑھے ہیں نا، اس لیے تینوں پتہ ہوئے گا، سمجھ؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لو کلاس بھی انسانی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا تعلق، میں بھائی تجھے بتا دوں، سفید پوش طبقے سے ہے، عزت دار گھرانہ جسے کہا جاتا ہے، جو عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا، ٹھیک ہے؟ غلط کو غلط نہیں اپنے آپ کو بنا کے پیش کرے گا، سمجھ آئی؟ تو عزت دار خاندان سفید پوش طبقہ ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو جائے، پر عزت دار کو سفید پوش کہتے ہیں، اور ہمیں اپنی عزت بہت عزیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو آئی ہے، یہ ویڈیو آئی تھی، اس میں نے ایک وہاں پہ کمنٹ کیا بڑا سا، میں نے کہا آج کل جو آمنہ اور عمیر ہیں یہ اتنا کلوز کیوں نہیں آتے؟ تو نیچے بڑے اچھے ایک بندے نے کمنٹ کیا، اصل سے باجی راجگے نے، کتنی بڑی فضول بات، آپ وہ چیز نہ ہی دکھاتے تو لوگوں کو موقع ہی نہ ملتا، لوگوں کو موقع آپ لوگوں نے دیا۔ اچھا بھی چمچوں کو کیا مسئلہ، اب چمچوں پہ بات آتی ہے، یہ جو چمچے ہیں نا تم لوگوں کے، یہ بڑے ہی ایرے گہرے ہیں میرے لیے، ٹھیک ہے؟ مجھے دھمکاؤ، میرے پہ میسج کرو، میں نے تو ولدو یہ ٹینشن لینی ہی بند کر دی ہے نا، کہ ہائے یہ کس طرح کی فضول ہے، کس طرح کی ہے۔ تو یہ جو گھٹیا لینگویج ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہو جس کا نام لینا میں پسند نہیں کرتی۔ جو ریکمینڈ تم نے کیا تھا، تم نے مجھے اپنی فیملی کی عکاسی کی تھی نا، اور مجھے اس پہ یقین ہو گیا کہ تم واقعی اس فیملی سے بلانگ کرتے ہو، تم وہیں سے پیدا ہوئے تھے، وہ میں جسے میں نا اپنی زبان میں کہتی ہوں اونچا گھرانہ، وہاں سے تم لوگ آئے تھے، پھر وہاں پہ تمہیں دنیا میں رہنا سیکھنا آ گیا، تو تم ہر ایک کو سمجھتے ہو وہیں سے آئے ہیں، تو اونچے گھرانے سے آپ لوگ آئے ہو، اور باتیں ہمیں کرتے ہو یوٹیوبر والوں کو، لوگ پولوچائز تم لوگوں سے کر رہے، بے وقوف نہ ہو تو کس بات کا پولوچائز کر رہے ہو؟ یہ پولوچائز کر رہے ہو کہ آپ اس کو، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے جس طرح لاسٹ لوگ میں بھی یہ کہا تھا کہ کسی مفتی سے بتاؤ، پوچھو کہ میاں بیوی کھلے عام رومانٹک، رومانس نہیں کہنا، رومانٹک، آج کل یہ ایڈوانس ایک چیز چل پئی، رومانٹک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو سکتے ہیں، یہاں سے ہی زناکاری شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو گھٹیا پن کر کے چلے جاتے ہو، آگے لی جو نسل دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کیا کر سکتی ہے، پھر ہم لوگ پٹتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ابھی یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ بڑوں کو ہی دیکھ کے کرتوتیں ان کی اس طرح کی ہوئی ہیں، غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے۔ اور بات سن، یہ چمچوں، ایک بات یہ ہے، ایک چمچے نے، دو تین چمچوں نے کہا کہ تمہارا چینل ہم بلاک کروائیں گے، بیٹا تو کروا لے بلاک، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے کون سے اتنی یعنی کہ ہے، میں یہ یوٹیوب کی کمائی پہ بیٹھی ہوں، میرا شکر الحمدللہ اپنا ٹھیک ٹھاک بزنس ہے، کمائی ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے ایسی نہیں ہے، یہ تو میرا ایک ٹائم پاس ہے کہ چلو انجوائے کیا، میں تو پہلے اپنی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی، یہ تو جب گھٹیا پن شروع ہوا ہے تو پھر میں نے اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا، اور میں نے بڑے سافٹ انداز میں پہلے بات کی، پھر دوسرے سافٹ، لیکن تم لوگوں کو عزت مافک نہ آئی، تم لوگوں نے گھٹیا تم نے کہا میں ڈر جاؤں گی، بھائی ڈرتی میں اپنے باپ سے بھی نہیں ہوں، سمجھ آئی؟ تو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ایک چیز میں تمہیں کلیئر کر دوں تم سب کو، تو چمچوں ذرا احتیاط کرنا، اب میسج کرنے سے اچھا ہے کہ خاموشی سے نا سائڈ پہ ہو کے بیٹھے رہو اپنے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اپنے اصل ولاگ کی طرف آنے دو، جو میرا مقصد تھا آنے کا، یہ جو تم گھٹیا پن کر کے مجھے جان بوجھ کے، یا تو فیم تم لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جن کے تم چمچے ہو ان کے بارے میں اچھی اچھی چیزیں سننے کا تم لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، تمہیں گھٹیا پن کا زیادہ مزہ آتا ہے، تو پھر موسٹ ویلکم، میں آپ کو پھر سناؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا فرینڈس، بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، اور ایک میری سبسکرائبر ہے، اس نے میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سنا، اور اس نے مجھے ایک تھوڑی سی میری مسٹیک تھی اس نے وہ بتائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بتایا، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غلطی کو پکڑا، ٹھیک ہے؟ میں بچپن سے لے کر آج تک ہی کہتی تھی اللہ میاں میری بات، آپ نے کہا کہ نہیں اللہ میاں نہیں اللہ تعالیٰ، تھینک یو سو مچ، جتنا میں تھینکس کروں آپ کا اتنا ہی کم ہے، اور میرے سبسکرائبر یا دوست کوئی اچھے طریقے سے بات کرے تو میں انہیں اچھے طریقے سے جواب دیتی ہوں۔ تو فرینڈس،
اب مجھے اجازت دیجیے گا نیک دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر پریشانی سے دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کے خاص دروازے ہم سب پہ کھولے، ہمیں کامیابی کامرانی کی زندگی عطا فرمائے، ہم پر رزق کے دروازے کھولے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالی ہم سب کی نیک خواہشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حق سے بہتر کر کے ہمیں عطا فرمائے، ہمارے حق میں بہتر کر کے، جو ہمارے حق میں نہیں بھی بہتر وہ بھی ہمارے حق میں بہتر کر کے ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے ہم سب کو، یعنی کہ انکلوڈ میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے بھائی بھی شامل ہیں، میرے ہسبینڈ بھی، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کی نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسے بہتر کر کے عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے، جس کے دل میں کوئی خواہش ہے اللہ تعالیٰ وہ خواہش ان کے حق میں بہتر کر کے عطا فرمائے اور پوری کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہر شیطانی شر سے محفوظ فرمائے، بلکہ ہم سب کو ہر شیطانی شر سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو دشمنوں پر غالب کرے اور دشمنوں کو ہم پر مغلوب۔ اور اللہ تعالیٰ میرے اس چینل کو حاسدوں کی نظر سے محفوظ فرمانا، آمین، اور اسے ہینگ ہونے سے محفوظ فرمانا، آمین۔ اور فرینڈ مجھے اپنی دعاؤں میں میرے ماں باپ، میرے بھائیوں کو اور مجھے یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی صحت کے ساتھ ہم ڈیلی اسی طرح ملاقات کرتے رہیں، اور مجھے اپنے بارے میں حال اور حوال بتاتے رہنا۔ اللہ میاں خیریت کا وقت لائے اور اپنے گھروں میں سیف رہیں، خوش رہیں، اور ہر مرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اور میرے ماں باپ، میرے بھائیوں کو، میرے ہسبینڈ کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا، اور ہماری پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت بھری زندگی آگے بھی عطا فرمائے، آمین، اور ذلت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اوکے جی، اللہ حافظ۔